السلام علیکم۔ آج محمد علی مرزا کے بیان میں ہم سنیں گے مسجد میں بھیک مانگنا کیسا ہے اور مسجد میں چندے کی اپیل کرنا کیسا ہے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف اور سنتے ہیں کہ مسجد میں بھیک مانگنا اور چندے کی اپیل کرنا کیا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف اور سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا۔ یہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 1 روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو، تو باہر آ کے آپ 70 روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہی آپ کو یہ خیال آتا تو کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے۔ تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطباء کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے، اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ تو جینولی سمجھ آتی ہے بھئی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے، اور ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں۔ ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جایا جائے، جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا، صرف ضرورت کے لیے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا، صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا۔ تو اس حوالے سے تھا، اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز، یعنی مسجد کا ایک پروٹوکول ہے۔ اب رہا وہاں پہ کوئی غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ دروازے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا، اس کو ڈانٹے نا۔ قرآن پاک میں تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت، ٹھیک ہے نا، بس آپ ریکویسٹ کر لیں۔ یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے۔ پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے، وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو ہر جمعے کے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے، ایک بندہ غریب آیا باہر اس کی مدد کر دیں، یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے، دینی کتابیں ہیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں، اس کی بھی مدد ہو جائے گی، آپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے۔ اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے، کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا دل پسیج کیا، صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو، نماز کا ٹائم تھا، آپ نے اذان دلوائی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ممبر لگایا گیا، سب سے پہلے آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی، کیا لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حوا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں مال صدقہ کیا ہے کہ نہیں۔ پھر آپ فرمایا صدقہ کرو خواہ ایک کھجور ہی کر دو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، جس کے بعد جو چیز تھی جو لے کے آ رہا ہے۔ ایک انصاری اٹھا، وہ گھر گیا، اس نے ایک بڑا سا بورا لیا، اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے، سر یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے، سر بڑی سبسسٹنس لیول پہ لائف گزر رہی تھی۔ وہ پورا بورا جناب بھر کے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ صحابی لے کے آئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا، گھسیٹتا گھسیٹتا لڑکھڑاتا ہوا مسجد کے سین میں لا کے اس نے رکھا۔
جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہوئی, لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے, زیادہ سامان لا کے رکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا, اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بدعت اور بری بدعت میں پیش, اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اچھا طریقہ, جیسے میں کہتا ہوں یہ بخاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے, حدیثوں کے سافٹ ویئرز بنانا اچھا طریقہ ہے, حدیثیں تو وہی ہیں نا, ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا.